فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشانہ بصیرت کی یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ نام کتاب حیات القلوب، حصہ اول، تالیف علامہ مجلسی علیہ رحمہ۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 44 پڑھیں گے۔ باب 13واں، حضرت موسیٰ اور خضر کے حالات، فصل 9 کا بقیہ حصہ۔ علی بن ابراہیم نے بسند صحیح روایت کی کہ یونس اور ہشام بن ابراہیم نے اس بارے میں نزاع کی کہ وہ عالم جس کے پاس موسیٰ گئے تھے زیادہ جاننے والا تھا یا موسیٰ، اور کیا یہ جائز ہے کہ موسیٰ پر کوئی حجت اور امام ہو حالانکہ مخلوق پر وہ خود حجت خدا تھے۔ آخر کار اس بارے میں حضرت امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں عریضہ لکھا اور یہ مسئلہ حضرت سے دریافت کیا۔ حضرت نے جواب میں لکھا کہ جب موسیٰ اس عالم کی تلاش میں گئے اور اس کو دریا کے ایک جزیرے میں پایا جو کبھی بیٹھتا تھا اور کبھی لیٹتا اور کبھی تکیہ کرتا تھا، موسیٰ نے اس کو سلام کیا۔ اس نے سلام کو ایک عجیب فعل سمجھا اس وجہ سے کہ وہ اس زمین میں تھا جہاں سلام کا وجود ہی نہیں تھا۔ اس نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ کہا موسیٰ بن عمران۔ اس نے کہا کہ کیا تم ہی وہ موسیٰ بن عمران ہو جس سے خدا نے کلام کیا ہے؟ فرمایا ہاں۔ عالم نے پوچھا موسیٰ آپ کی کیا حاجت ہے؟ موسیٰ نے کہا اس لیے آیا ہوں کہ آپ مجھے اس علم میں سے جو خدا نے آپ کو تعلیم کیا ہے کچھ سکھا دیجیے۔ عالم نے کہا خدا نے مجھے اس امر پر موکل فرمایا جس کی طاقت آپ نہیں رکھتے، اور جس امر پر آپ کو موکل کیا ہے میں اس کی طاقت نہیں رکھتا۔ پھر عالم نے ان بلاؤں کا ذکر کیا جو آل محمد پر نازل ہونے والی تھیں تو دونوں بزرگوار بہت روئے۔ پھر اس نے موسیٰ سے آل محمد کی بزرگی اور فضائل کا اس قدر ذکر کیا کہ موسیٰ بار بار کہتے تھے کہ کاش میں ان کی آل سے ہوتا۔ پھر اس نے جناب رسول خدا کا ان کی قوم پر محبوس ہونا اور قوم کی تکذیب و ایذا رسانی کا حال بیان کیا اور اس آیت کی تعویل کی۔ ان سے کہا یعنی ہم ان لوگوں کے دلوں اور آنکھوں کو پلٹ دیں گے جو پہلی مرتبہ ایمان نہیں لائے۔ آیت نمبر 13 سورہ انعام پارہ نمبر 7۔ فرمایا کہ پہلی مرتبہ سے مراد روز میثاق ہے، جبکہ حق تعالیٰ نے ارواح سے ان کے جسم خلق کرنے سے پہلے عہد لیا۔ غرض موسیٰ نے عالم سے استدعا کی کہ وہ ان کو اپنے ہمراہ رکھے۔ اس نے انکار کیا اور کہا کہ آپ کو میرے کاموں کے دیکھنے کی تاب نہیں ہے، لیکن موسیٰ کے زیادہ اصرار سے اس نے عہد لیا کہ جو کچھ آپ میرے کاموں سے مشاہدہ کریں نہ اس پر اعتراض کریں اور نہ اس سے مجھ کو روکیں جب تک میں اس کا سبب نہ بیان کر دوں۔ موسیٰ نے منظور کر لیا۔ غرض موسیٰ، یوشع اور وہ عالم تینوں بزرگوار ہمراہ چلے اور دریا کے کنارے پہنچے۔ اس جگہ ایک کشتی تھی جس کو آدمیوں اور بوجھ سے بھر لیا تھا اور چاہتے تھے کہ روانہ ہو، لیکن ان اشخاص کو دیکھا تو کشتی کے مالکوں نے کہا ان 3 آدمیوں کو بھی کشتی میں داخل کر لیں کہ یہ لوگ نیک ہیں۔ غرض وہ لوگ بھی سوار ہو گئے اور کشتی روانہ ہوئی۔ جب بیچ دریا میں پہنچی، خضر اٹھ کر کشتی کے کنارے گئے، اس میں سوراخ کر کے کیچڑ اور پرانے کپڑوں سے اس کو بھر دیا۔ موسیٰ نے جب خضر کا یہ فعل دیکھا تو غصہ آ گیا اور کہا کہ اس کشتی میں سوراخ کر دیا تاکہ کشتی والوں کو غرق کر دو۔ عجیب فعل تم نے کیا۔ خضر نے کہا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میرے ساتھ رہ کر تم صبر نہیں کر سکتے اور نہ میرے کاموں کو دیکھنے کی تاب رکھتے ہو؟ موسیٰ نے کہا اس مرتبہ مجھ سے جو پیمان شکنی ہو گئی اسے معاف کیجیے اور کام مجھ پر دشوار نہ کیجیے۔ پھر جب کشتی سے اترے، خضر کی نگاہ ایک لڑکے پر پڑی جو دوسرے لڑکوں کے ساتھ کھیل رہا تھا اور نہایت حسین و جمیل تھا، گویا چاند کا ایک ٹکڑا تھا۔ اس کے
کانوں میں مردار کے 2 گوشوارے تھے۔ خضر نے تھوڑی دیر تک اس کو دیکھا، پھر اس کو پکڑ کر مار ڈالا۔ یہ دیکھ کر موسیٰ جھپٹے اور خضر کو اٹھا کر زمین پر پٹک دیا اور کہا، کیا ہے بے گناہ ایک پاکیزہ بچے کو تم نے مار ڈالا، حالانکہ اس نے کسی کا خون نہیں کیا تھا، بے شک تم نے یہ بہت برا کام کیا۔ خضر نے کہا، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میرے کاموں پر صبر نہیں کر سکتے؟ موسیٰ نے شرمندہ ہو کر کہا کہ اب اگر اس کے بعد میں آپ سے کسی دوسری چیز کے بارے میں سوال کروں تو آپ مجھ کو اپنے ساتھ سے علیحدہ کر دیجیے گا، کیونکہ اس کے بعد آپ معذور ہیں۔ غرض پھر روانہ ہوئے اور شام کے قریب ایک قریہ میں پہنچے جس کو ناصرہ کہتے تھے۔ اسی قریے سے نصارہ منسوب ہے۔ وہاں کے رہنے والوں نے کبھی کسی کی ضیافت نہیں کی تھی اور نہ کبھی کسی غریب کو کھانا کھلایا تھا۔ ان لوگوں نے ان سے کھانا طلب کیا، لیکن وہ لوگ نہ اپنے گھر سے باہر آئے اور نہ کھانا دیا۔ خضر نے قریبی ایک دیوار دیکھی جو خراب ہو رہی تھی، اس کے پاس آئے اور ہاتھ اس پر رکھ کر فرمایا کہ خدا کے حکم سے درست ہو جا، تو وہ درست ہو گئی۔ موسیٰ نے کہا کہ مناسب نہ تھا کہ تم اس دیوار کو درست کرتے جب تک کہ وہ لوگ آپ کو کھانا نہ کھلاتے اور اپنے مکانوں میں ہم کو ٹھہرنے کی جگہ نہ دیتے۔ یہی مطلب ہے موسیٰ کے قول کا کہ اگر اس دیوار کے درست کرنے کی کوئی اجرت چاہتے تو لے سکتے تھے۔ اور اس وقت خضر نے کہا کہ اب میری اور تمہاری جدائی کا وقت آ گیا، لہٰذا اب میں تم کو ان امور سے آگاہ کرتا ہوں جو تم نے دیکھے اور صبر نہ کر سکے۔ سنو، کشتی میں سوراخ کرنے کا یہ سبب تھا کہ وہ کشتی چند مسکینوں کی تھی جو دریا میں کام کیا کرتے تھے۔ اس کشتی کے پیچھے ایک بادشاہ آ رہا تھا جو ہر اچھی کشتی چھین لیتا تھا۔ میں نے اس میں عیب پیدا کر دیا تاکہ وہ اس کو غصب نہ کرے اور وہ ان مسکینوں کے لیے باقی رہے۔ یہ آیت اہل بیت کے قرآن میں اس طرح ہے۔ فرمایا کہ آیت یوں ہی نازل ہوئی، یعنی اس لڑکے کے بارے میں یہ کہ اس کے والدین مومن تھے اور وہ کفر پر مائل تھا۔ خضر نے کہا، جب میں نے اس کو دیکھا اس کی پیشانی پر لکھا تھا وہ طبع کافر ہے، یعنی خدا کے علم میں یہ کہ اگر وہ زندہ رہ جائے گا تو کافر ہوگا، لہٰذا مجھ کو خوف ہوا کہ اس کا کفر اس کے ماں باپ کو نہ گھیر لے، تو میں نے چاہا کہ خدا اس کے عوض میں ان کو ایسا فرزند عطا کرے جو زیادہ نیک اور مہربانی میں ماں باپ سے زیادہ قریب ہو۔ پھر خدا نے اس پسر کے عوض ان کو ایک دختر عطا فرمائی جس سے ایک پیغمبر پیدا ہوا۔ دوسری معتبر روایتوں کی بنا پر اس کی نسل سے بنی اسرائیل کے پیغمبروں میں سے 70 پیغمبر پیدا ہوئے۔ بہت سی معتبر سندوں کے ساتھ حضرت امیر المومنین اور امام زین العابدین علیہ السلام اور امام محمد باقر اور امام جعفر صادق اور امام رضا صلوات اللہ علیہم اجمعین سے منقول ہے کہ جو خزانہ ان دونوں لڑکوں کا اس دیوار کے نیچے تھا وہ سونے کی ایک تختی تھی جس پر کلمہ اور موضع نقش تھا، لا الہ الا اللہ محمد اور رسول اللہ۔ مجھے اس شخص پر تعجب ہے جو جانتا ہے کہ موت حق ہے کیوں کر شاد ہوتا ہے، اور تعجب ہے اس شخص پر جو قضاء و قدر پر ایمان رکھتا ہے کیوں کر ڈرتا ہے۔ دوسری روایت کی بنا پر کیوں کر بلاؤں پر اندھوناک ہوتا ہے، اور تعجب ہے اس شخص پر جو جہنم کو یاد کرتا ہے اور ہنستا ہے، اور تعجب ہے اس شخص پر جو دنیا کو دیکھتا ہے اور اس کے ایک حال سے دوسرے حال میں بدلنے کا مشاہدہ کرتا ہے، کیوں کر اس میں دل لگاتا ہے۔ دوسری روایت کی بنا پر تعجب ہے مجھ کو اس پر جو آخرت کے حساب پر یقین رکھتا ہے، کیوں کر گناہ کرتا ہے اس شخص کو سزاوار ہے جس کو عقل ربانی دی گئی ہو، یہ کہ خدا کی جانب سے سمجھے جو کچھ اس نے اس کے لیے مقدر کیا ہے، یعنی تصدیق کرے کہ یقیناً اس کے لیے بہتر ہے، اور خدا پر اعتراض نہ کرے کہ کیوں اس کی روزی دیر میں اس کو ملی۔ بس سند صحیح حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ وہ خزانہ خدا کی قسم سونے اور چاندی کا نہ تھا، وہ ایک تختی تھی جس پر یہ کلمہ تحریر تھے کہ میں وہ خدا ہوں جس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے اور محمد میرے رسول ہیں۔ مجھے تعجب ہے اس شخص پر جو قیامت کے حساب کا یقین رکھتا ہے کیوں کر اس کا دل شاد ہوتا ہے، اور تعجب ہے اس پر جو قیامت کے حساب کا یقین رکھتا ہے کیوں کر اس کے دانت ہنسنے کے لیے کھلتے ہیں، اور تعجب ہے اس پر جو تقدیر پر یقین رکھتا ہے کیوں کر رنجیدہ ہوتا ہے، اس کی روزی دیر میں پہنچنے سے کیوں کر گمان کرتا ہے کہ خدا اس کی روزی دیر میں دے گا، اور تعجب ہے اس شخص پر جو دنیا کو دیکھتا ہے تو آخرت کی دنیا سے انکار کرتا ہے۔ دوسری معتبر حدیث میں فرمایا کہ موسیٰ کے ساتھ جو مجموع البحرین کے سفر میں تھے
وہ یوشع بن نون تھے، اور فرمایا کہ موسیٰ جو خضر پر اعتراض کرتے تھے اس سبب سے تھا کہ ان کو ظلم سے سخت نفرت تھی اور وہ کام بظاہر ظلم تھے۔ بسند معتبر حضرت صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ حضرت خضر پیغمبر مرسل تھے۔ خدا نے ان کو ایک قوم کی جانب مابعوث کیا تھا، وہ اس قوم کو خدا کی یگانہ پرستی کی جانب بلاتے تھے اور پیغمبروں اور کتابہائے خدا کی جانب دعوت دیتے تھے۔ ان کا معجزہ یہ تھا کہ دنیا کی کسی خشک زمین پر جب بیٹھ جاتے تھے تو وہ سبز و شاداب ہو جاتی تھی، جس خشک لکڑی پر بیٹھتے ہی تکیہ کرتے وہ بھی سبز ہو جاتی، اس میں پتیاں نکل آتی اور شگوفہ پیدا ہو جاتا ہے، اسی سبب سے ان کو خضر کہتے ہیں۔ ان حضرت کا نام تالیہ تھا اور وہ ملکان بن غابر بن فحشد بن سام بن نو کے فرزند تھے۔ خدا جب حضرت موسیٰ سے ہم کلام ہوا اور الواح میں ہر چیز کا معزز اور ہر حکم کی تفصیل ان کے لیے تحریر کر دی، اور ید بیضا اور عصا اور ٹڈی اور کھٹمل اور جوؤں اور خون کے طوفان اور دریا پھاڑنے کا معجزہ ان کو عطا فرمایا اور ان کے لیے فرعون اور اس کی قوم کو غرق کیا، تو موسیٰ میں ایک قسم کی خود ستائی جو بشریت کا لازمہ ہے پیدا ہوئی۔ آپ نے اپنے دل میں سمجھا کہ مجھ کو گمان نہیں ہے کہ خدا نے مجھ سے زیادہ جاننے والا کسی کو پیدا کیا ہوگا، تو حق تعالیٰ نے جبرائیل کو وحی کی کہ میرے بندے موسیٰ سے قبل اس کے کہ اس کو غرور ہلاک کرے کہہ دو کہ 2 دریاؤں کے ملنے کی جگہ پر ایک عابد ہے، اس کے پاس جاؤ اور علم حاصل کرو۔ جب جبرائیل نازل ہوئے اور رسالت الہی کو موسیٰ تک پہنچایا، موسیٰ نے سمجھا کہ یہ وحی اس سبب سے ہوئی ہے جو ان کے دل میں گزرا تھا، لہٰذا موسیٰ اپنے جوان کے ساتھ جو یوشع بن نون تھے 2 دریاؤں کے محل اجتماع پر پہنچ گئے۔ وہاں خضر کو پایا، وہ عبادت الہی میں مشغول تھے، جیسا کہ حق تعالیٰ نے فرمایا کہ ان دونوں نے میرے ایک بندے سے ملاقات کی جس کو ہم نے اپنی جانب سے رحمت عطا کی تھی اور اپنے خاص علوم میں سے کچھ علم دیا تھا۔ تو موسیٰ نے خضر سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کے ساتھ رہوں، اس لیے کہ اس ظلم میں سے جو خدا نے آپ کو تعلیم کیا ہے مجھے آپ اس علم میں سے جو خدا نے آپ کو تعلیم کیا ہے مجھے آپ سکھائیں۔ خضر نے کہا کہ تم میرے ساتھ نہیں رہ سکتے، نہ میرے کاموں کے دیکھنے کی تم میں طاقت ہے، کیونکہ میں ایسے علم کے ساتھ موکل ہوا ہوں جس کی برداشت تم کو نہیں، اور تم ایسے چند علموں کے ساتھ موکل ہوئے ہو جس کا تحمل میں نہیں کر سکتا۔ موسیٰ نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ صبر و تحمل کی طاقت رکھتا ہوں۔ خضر نے کہا اے موسیٰ، خدا کے علم اور امر میں قیاس کو دخل نہیں ہے، کیوں کر تم صبر کر سکتے ہو اس امر پہ کہ جو تمہارے احاطۂ علم سے باہر ہے۔ موسیٰ نے کہا انشاءاللہ آپ مجھ کو صبر کرنے والا پائیں گے اور میں آپ کے کسی امر میں آپ کی نافرمانی نہ کروں گا۔ جب انشاءاللہ کہہ دیا اور اپنے صبر کو مشیت الہی پر چھوڑ دیا تو خضر نے کہا کہ اگر میرے ساتھ آتے ہو تو کسی چیز کا مجھ سے سوال نہ کرنا یہاں تک کہ میں خود تم سے بیان کروں۔ موسیٰ نے کہا منظور ہے، اور دونوں روانہ ہوئے اور ایک کشتی پر سوار ہوئے۔ خضر نے کشتی میں سوراخ کر دیا۔ موسیٰ نے ان پر اعتراض کیا۔ خضر نے کہا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ نہیں رہ سکتے؟ موسیٰ نے کہا مجھ سے مواخذہ نہ کیجیے، مجھ سے سہو ہوا۔ حضرت نے فرمایا کہ نسیان اس جگہ ترک کرنا مراد ہے، فراموشی نہیں، یعنی مجھ سے جو ایک مرتبہ ترک عہد ہو اس کا مواخذہ نہ کیجیے اور کام کو مجھ پر دشوار نہ کیجیے۔ غرض وہ پھر روانہ ہوئے۔ ایک لڑکے کو دیکھا، خضر نے اس لڑکے کو قتل کر دیا۔ موسیٰ کو غصہ آیا اور خضر کا گریبان پکڑ کر کہا کہ ایک بے گناہ شخص کو آپ نے مار ڈالا، یہ بہت برا کام کیا۔ خضر نے کہا کہ خدا کے امور میں عقلیں حکم نہیں کر سکتی، بلکہ امور حق تعالیٰ عقلوں پر حکم کرنے والے ہیں۔ جو چیز خدا کے حکم سے واقع ہو اس کو تسلیم و قبول کرنا چاہیے اور اس کی فرما برداری لازم ہے، ہر چند عقل اس کے سبب تک نہ پہنچ سکے، اور میں جانتا ہوں کہ تم میرے کاموں کے دیکھنے کی تاب نہیں رکھتے ہو۔ موسیٰ نے کہا اگر اس کے بعد میں کسی امر کا سوال کروں تو مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیے گا، کیونکہ آپ کا عذر پورا ہو جائے گا۔ پھر روانہ ہوئے، یہاں تک کہ ناصرہ کے ایک قریے میں پہنچے جس سے نصارہ منسوب ہوئے، اور وہاں کے باشندوں سے طعام طلب کیا اور ان لوگوں نے انکار کیا کہ ان کو اپنے پاس ٹھہرائیں اور کھانا کھلائیں۔
پھر موسیٰ اور خضر نے ایک دیوار کو دیکھا جو اسی قریے میں قریبی تھی اور گرا چاہتی تھی۔ خضر اس دیوار کے پاس گئے اور اپنے اعجاز سے اس دیوار کو درست کر دیا۔ موسیٰ نے اعتراض کیا جیسا کہ بیان ہوا۔ اس وقت خضر نے کہا کہ یہ میری اور تمہاری جدائی کا وقت ہے، اب میں تم کو ان کے سببوں سے آگاہ کرتا ہوں جن کے دیکھنے سے تم صبر نہ کر سکے۔ سنو کشتی کے بارے میں کہ وہ چند مسکینوں کی تھی جو دریا میں کام کرتے تھے، لہٰذا میں نے چاہا کہ اس میں عیب پیدا کر دوں تاکہ وہ ان کے پاس باقی رہ جائے، کیونکہ ان کے پیچھے ایک بادشاہ اپنی کشتی پر آ رہا تھا جو ہر بے عیب کشتی کو غصب کر لیتا تھا، لہٰذا یہ کام میں نے ان کی بھلائی کے لیے کیا۔ حضرت نے فرمایا کہ خضر نے کہا کہ میں نے چاہا کہ اس کو معیوب کر دوں تاکہ خدا کی جانب معیوب کرنے کی نسبت نہ ہو، بلکہ خدا اس کی اصلاح چاہتا تھا، معیوب کرنا نہیں۔ اور لڑکے کے بارے میں یہ کہ اس کے ماں باپ مومن تھے اور وہ کافر پیدا ہوا تھا۔ حق تعالیٰ جانتا تھا کہ اگر وہ لڑکا بڑا ہو گیا اس کے ماں باپ اس کی محبت میں شفیتہ ہو کر کافر ہو جائیں گے، وہ ان کو گمراہ کرے گا، تو خدا نے مجھ کو حکم دیا کہ اس کو مار ڈالوں، اور خدا نے چاہا کہ اس کے ماں باپ کو اپنی بخشش کے محل تک پہنچائے اور ان کی عاقبت نیک کر دے۔ امام نے فرمایا کہ حضرت خضر نے اس مقام پر کہا کہ ہم کو خوف ہوا کہ ان کو وہ کافر کر دے گا، لہٰذا ہم نے چاہا کہ اس کے عوض خدا ان کو ایک فرزند عطا فرمائے جو اسے بہتر ہو، اور یہ بشریت کی قسم کی گفتگو تھی جو ان میں اثر کیے ہوئے تھی، کیونکہ وہ موسیٰ علیہ السلام سے پیغمبر کے معلم ہوئے تھے جیسا کہ موسیٰ میں پہلے اثر کیے ہوئے تھیں، اس لیے کہ ادب کے لحاظ سے مناسب یہ تھا کہ خوف کو اپنی جانب نسبت دیتے اور کہتے کہ مجھ کو خوف ہوا، یہ نہ کہتے کہ ہم یعنی خضر و خدا کو خوف ہوا، کیونکہ ڈر اور خوف خدا کو نہیں ہوتا، بلکہ وہ ڈرتے تھے کہ کہیں خدا کی جانب سے اس لڑکے کے قتل کا حکم فسخ نہ ہو جائے یا خلق کی جانب سے کوئی رکاوٹ نہ پیدا ہو جس سے اس لڑکے کے بارے میں خدا کا حکم نہ بجا لا سکیں اور اس عمل کے ثواب اور خدا کے حکم کی اطاعت میں کامیاب نہ ہو سکیں، اور چاہیے تھے کہ اس کے عوض کے ارادے کو خدا کی جانب نسبت دیتے، اپنے کو اس میں شریک نہ کرتے، جیسا کہ کہا تھا کہ ہم نے چاہا، بلکہ کہتے کہ خدا نے چاہا کہ اس کے عوض میں ان کو ایک فرزند دے۔ اور ایسا نہ تھا کہ خضر کو موسیٰ کی تعلیم کا مرتبہ ملا ہو، بلکہ موسیٰ خضر سے افضل تھے، لیکن حق تعالیٰ نے چاہا کہ موسیٰ پر ظاہر کر دے کہ علم اتنے ہی پر منحصر نہیں ہے جتنا وہ جانتے ہیں، اور اگر ان کو خدا کی جانب سے علوم نہ عطا ہوتے رہیں تو وہ جاہل رہیں گے۔ پھر خضر نے دیوار درست کرنے کا سبب بیان کیا۔ حضرت نے فرمایا کہ وہ خزانہ طلا و نقرہ کا نہ تھا بلکہ علم کا خزانہ تھا۔ سونے کی ایک تختی تھی جس پر یہ کلمات لکھے ہوئے تھے کہ تعجب ہے اس شخص پر جو موت کا یقین رکھتا ہے تو کیوں کر خوش ہوتا ہے، اور حیرت ہے اس پر جو قیامت پر یقین رکھتا ہے تو کیوں کر ظلم کرتا ہے، اور تعجب ہے اس پر جو دنیا کو ایک حال سے دوسرے حال میں بدلتے ہوئے دیکھتا ہے تو کیوں کر اس پر مائل ہوتا ہے اور دل اس میں لگاتا ہے۔ پھر فرمایا کہ ان دونوں لڑکوں اور ان کے صالح باپ کے درمیان 70 پشت کا فاصلہ تھا۔ خدا نے اس باپ کے صالح ہونے کی وجہ سے ان دونوں لڑکوں کی حرمت کی محافظت کی۔ غرض خضر نے کہا کہ تمہارے پروردگار نے چاہا کہ جب وہ دونوں لڑکے حد کمال کو پہنچے تو اپنے خزانے کو حاصل کریں، اس جگہ اپنے ارادے کو علیحدہ کر دی اور خدا کے ارادے سے نسبت دی، اس لیے کہ یہ آخری قصہ تھا اور پھر اس کا معلوم ہونا موسیٰ کے لیے ختم ہو چکا تھا اور کوئی چیز باقی نہیں رہ گئی تھی کہ اس کے بارے میں وہ کچھ کہتے، اور اس لیے کہ موسیٰ غور سے سنے، اور خضر نے چاہا کہ جو کچھ پہلے اور درمیانی قصے میں بشریت کے سبب سے یا موسیٰ کی تنبیہ کی غرض سے اپنی جانب نسبت دی تھی اس کا تدارک کریں، لہٰذا اپنی عبودیت کو اپنے ارادے سے علیحدہ کیا، مثل بندہ مخلص کے، اور مقام معذرت میں آئے اپنے ارادے کے دعوے سے جو ان معاملات میں کر چکے تھے، اور کہا کہ یہ تمہارے پروردگار کی جانب سے رحمت تھی اور میں نے خود کچھ نہیں کیا بلکہ جو کچھ کیا اپنے پروردگار کے حکم سے کیا۔ بسند معتبر حضرت صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ جب حضرت موسیٰ نے چاہا کہ حضرت خضر سے رخصت ہوں، کہا مجھے کچھ وصیت کیجیے، تو ان کی وصیتوں میں سے یہ کلمات بھی تھے: کبھی لجاجت نہ کرو اور بغیر ضرورت اور احتیاج راہ نہ چلو،
اور بے موقع نہ ہنسو اور اپنے گناہوں کو یاد کرو اور ہرگز دوسرے کے گناہوں کی جانب توجہ نہ کرو۔ اور حدیث معتبر میں امام زین العابدین علیہ السلام سے منقول ہے کہ آخری وصیت یہ تھی کہ جو خضر نے موسیٰ سے کی کہ کسی کو اس کے گناہ پر ملامت نہ کرو، اور 3 چیزوں کو خدا سب سے زیادہ دوست رکھتا ہے: تونگری میں میان روی اور انتقام پر طاقت کے وقت معاف کرنا، اور خدا کے بندوں کے ساتھ مدار اور نرمی کرنا، اور کوئی شخص کسی کے ساتھ احسان و نیکی نہیں کرتا مگر یہ کہ حق تعالیٰ قیامت میں اس پر نیکی و احسان کرتا ہے، اور حکمتوں کا راز خداوند عالم کا خوف ہے۔ بسند معتبر حضرت صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ خضر نے موسیٰ سے کہا کہ اے موسیٰ، تمہارا بہترین روز وہ ہے جو تمہارے آگے آنے والا ہے، یعنی روز قیامت، لہٰذا یہ دیکھو کہ وہ دن تمہارے لیے کیسا ہوگا، اور اس روز کے لیے جواب تیار رکھو کہ تم کو کھڑا رکھیں گے اور سوال کریں گے، اور تم اپنی نصیحت زمانے اور اس کے حالات کے تغیر سے حاصل کرو، اور سمجھ لو کہ دنیا کی عمر اس کے لیے دراز ہے جو نیک اعمال کرے، اور قلیل ہے اس کے لیے جو غفلت میں بسر کرے۔ لہٰذا اس طرح عمل کرو کہ گویا اپنے عمل کا ثواب دیکھتے ہو، تاکہ آخرت کے ثواب میں تمہاری طمع کی زیادتی کا سبب ہو۔ بے شک جو اس جگہ پر دنیا سے جاتا ہے ان کے مانندے جو گزر گیا ہے، جس طرح کہ گزری ہوئی چیزوں میں سے کچھ تمہارے ساتھ نہیں رہ جاتی سوائے عمل خیر کے جو تم نے کیا ہوگا، آئندہ بھی ایسا ہی ہوگا۔ دوسری معتبر حدیث میں فرمایا کہ جب خضر نے یتیموں کی دیوار ان کے پدر کی اصلاح کے لیے درست کر دی، حق تعالیٰ نے موسیٰ کو وحی کی کہ میں لڑکوں کو ان کے باپ دادا کی کوششوں کے سبب سے جزا دیتا ہوں، اگر نیک جزا ہے تو نیک اور اگر بد ہے تو بد۔ لوگوں کی عورتوں سے زنا مت کرو تاکہ لوگ تمہاری عورتوں سے نہ زنا کریں، اور جو شخص کسی مسلمان کی عورت کے بستر پر قدم رکھتا ہے تو وہ بھی اس کی عورت کے بستر پر بدی کے ارادے سے قدم رکھتا ہے، اور جو تم کرو گے اس کا بدلہ پاؤ گے۔ بس سند صحیح حضرت صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ جب حضرت موسیٰ جناب خضر کی ملاقات پر معمور ہوئے، خدا نے ان کے لیے ایک زنبیل بھیجی جس میں نمک ملی ہوئی مچھلی تھی، اور ان کو وحی کی کہ مچھلی تم کو اس چشمے کے قریب خضر کو بتائے گی جس کا پانی اگر مردہ پر پہنچ جاتا ہے تو وہ زندہ ہو جاتا ہے، اس کو چشمہ زندگانی کہتے ہیں۔ موسیٰ اور یوشع روانہ ہوئے اور چشمہ اور پتھر تک پہنچے۔ یوشع چشمے کے کنارے آئے، مچھلی کو پانی میں لے گئے، اس کو دھویا، وہ زندہ ہو گئی اور ان کے ہاتھ میں حرکت کرنے لگی، اور اس قدر تڑپی کہ ان کا ہاتھ زخمی کر کے نکل گئی اور دریا میں داخل ہو گئی۔ وہ یہ حال ہے موسیٰ سے کہنا بھول گئے یا قصداً نہیں کہا اور روانہ ہو گئے۔ تھوڑی مسافت طے کی تھی، چونکہ موسیٰ وعدہ گاہ سے گزر گئے تھے اس لیے تکان غالب ہوئی، وہ اس جگہ تک جو راہ مقصود تھی نہیں تھکے تھے۔ غرض یوشع سے کہا کہ کھانا لاؤ کیونکہ اس سفر میں بہت تکلیف اٹھائی۔ اس وقت یوشع نے مچھلی کا قصہ بیان کیا تو موسیٰ اور یوشع واپس آئے۔ جب اس پتھر کے پاس پہنچے دیکھا کہ مچھلی جانے کی جگہ پانی میں بنی ہوئی ہے۔ پھر دریا کے ایک جزیرے میں خضر کو دیکھا کہ ایک چادر اوڑھے ہوئے بیٹھے ہیں۔ موسیٰ نے ان کو سلام کیا، انہوں نے جواب دیا اور سلام سے متعجب ہوئے اس لیے کہ وہ اس سرزمین میں تھے کہ جہاں سلام کا رواج نہ تھا۔ خضر نے پوچھا تم کون ہو؟ موسیٰ نے کہا میں موسیٰ ہوں۔ کہا پسر عمران جس سے خدا ہم کلام ہوا؟ کہا ہاں۔ پوچھا کس کام سے آئے ہو؟ کہا اس لیے کہ آپ کے علم میں سے کچھ میں بھی سیکھوں۔ کہا میں ایسے امر پر موکل ہوا ہوں جس کی تاب تم نہیں رکھتے۔ پھر خضر نے محمد و آل محمد کے حالات اور ان کی بلاؤں کا موسیٰ سے تذکرہ کیا، اور دونوں بزرگوار بہت روئے، اور محمد و علی و فاطمہ و حسن و حسین اور ان کی ذریت سے اماموں کی اس قدر فضیلتیں بیان کی کہ موسیٰ بار بار کہتے تھے کہ کیا اچھا ہوتا کہ میں بھی امت محمد میں سے ہوتا۔ پھر حضرت صادق علیہ السلام نے کشتی اور لڑکے اور دیوار کا قصہ بیان کیا اور فرمایا کہ اگر موسیٰ صبر کرتے تو خضر تعجب خیز 70 امور ان کو دکھاتے۔ اور دوسری روایت میں فرمایا کہ خدا موسیٰ پر رحمت فرمائے کہ خضر سے عجلت کی، اگر صبر کرتے تو یقیناً بہت سے عجیب امور دیکھتے جو کبھی نہیں دیکھے تھے۔ اور دوسری معتبر حدیث میں فرمایا کہ رب کعبہ کی قسم کھاتا ہوں کہ اگر میں موسیٰ اور خضر کے درمیان ہوتا تو میں ان کو آگاہ کرتا کہ میں
ان دونوں سے زیادہ جاننے والا ہوں، اور یقیناً ان کو چند ایسی باتوں کی خبر دیتا جو ان کے علم میں نہ تھی، اس لیے کہ خدا نے موسیٰ اور خضر کو علم گزشتہ عطا فرمایا تھا، اور ہمارے پاس آئندہ قیامت تک کا علم ہے جو پیغمبروں کی وراثت سے ہم تک پہنچا ہے۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ جب موسیٰ نے خضر سے سوالات کیے اور جواب معلوم کر لیے تو دیکھا کہ ایک ابابیل دریا کے بیچ میں اڑ رہی ہے اور چلا رہی ہے اور بلند و پست ہوتی ہے۔ تو خضر نے موسیٰ سے کہا کہ تم جانتی ہو کہ یہ ابابیل کیا کہتی ہے؟ پوچھا کیا کہتی ہے؟ کہا کہتی ہے کہ خداوند آسمان و زمین اور دریا کے حق کی قسم کہ تمہارے علم دنیا کے علم کے مقابلے میں بس اتنا ہے جتنا کہ میں اپنی منقالہ میں اس دریا سے لے سکتی ہوں، بلکہ اس سے بھی بہت کم۔ دوسری حدیث میں منقول ہے کہ جب موسیٰ اپنی قوم کے پاس خضر سے رخصت ہو کر واپس آئے، ہارون نے اس علم کے بارے میں جو خضر سے معلوم ہوا تھا اور ان عجائبات کے بارے میں جو دریا میں دیکھا تھا سوال کیا۔ موسیٰ نے کہا میں اور خضر دریا کے کنارے کھڑے تھے، ناگہاں ہم نے دیکھا کہ ایک پرندہ دریا کی جانب ہوا سے آیا اور اپنی منقار میں ایک قطرہ اٹھا لیا اور مشرق کی جانب پھینک دیا، پھر ایک قطرہ لے کر مغرب کی جانب پھینکا، پھر ایک قطرہ لے کر آسمان کی جانب پھینکا، اور پھر ایک قطرہ زمین کی جانب پھینکا، اور ایک قطرہ پھر اٹھا کے دریا میں ڈال دیا۔ میں نے اس کے اس فعل کا سبب خضر سے دریافت کیا، خضر کو بھی نہیں معلوم تھا۔ ناگہاں ایک شکاری کو میں نے دیکھا جو دریا کے کنارے مچھلی کا شکار کر رہا تھا، اس نے میری جانب تعجب سے دیکھا اور پوچھا کہ تم لوگوں کو تعجب کیوں ہے؟ میں نے کہا کہ اس طائر کے فعل سے۔ اس نے کہا کہ میں صیاد ہوں اور اس کے فعل کا سبب جانتا ہوں، لیکن تم دونوں حضرات پیغمبر ہوتے ہوئے نہیں جانتے۔ ہم نے کہا کہ ہم تو بس اتنا ہی جانتے ہیں جتنا خدا نے ہم کو سکھا دیا ہے۔ صیاد نے کہا کہ یہ وہ پرندہ ہے جس کو دریا میں مسلم کہتے ہیں، کیونکہ وہ اپنی آواز میں بھی مسلم کہتا ہے۔ اس کے اس فعل سے اشارہ یہ ہے کہ خدا تمہارے بعد ایک پیغمبر بھیجے گا جس کی امت مشرق و مغرب زمین کی مالک ہوگی اور آسمان کے اوپر جائے گی اور زمین کے نیچے دفن ہوگی، اور اس پیغمبر کے نزدیک دوسرے عالموں کا علم اس قطرے کی طرح ہوگا جس کی نسبت اس دریا سے ہے، اور اس کا علم اس کے پسر ام اور وسیع کو میراث میں پہنچے گا۔ اے ہارون، اس وقت ہم دونوں کا علم خود ہم کو کم معلوم ہوا اور وہ صیاد نظروں سے غائب ہو گیا، تو ہم لوگوں نے سمجھا کہ وہ فرشتہ تھا اور خدا نے ہماری تعذیب کے لیے بھیجا تھا۔ بسند معتبر حضرت صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ حضرت موسیٰ حضرت خضر سے زیادہ جاننے والے تھے، اور دوسری معتبر حدیث میں فرمایا کہ خضر اور ذوالقرنین عالم تھے اور پیغمبر نہ تھے۔ کتاب کا حوالہ ہے، مولوی فرماتے ہیں کہ شاید مراد یہ ہو کہ خضر جس وقت کے ذوالقرنین کے ہمراہ تھے پیغمبر نہ تھے۔ اور دوسری معتبر حدیث میں حضرت صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ فرمایا کہ اس امت میں علی بن ابی طالب کی اور ہماری مثال موسیٰ اور خضر کے مانند ہے۔ جس وقت موسیٰ نے ان سے ملاقات کی، باتیں کی اور خواہش کی کہ ان کے ساتھ رہیں، پھر ان کے درمیان گزرا جو کچھ خدا نے قرآن میں فرمایا کہ حق تعالیٰ نے موسیٰ کو وحی فرمائی کہ میں نے تم کو لوگوں پر اپنی رسالت اور اپنی ہم کلامی کے ساتھ برگزیدہ کیا، لہذا جو کچھ میں نے تم کو عطا کیا اس کو لو اور شکر کرتے رہو، اور فرمایا کہ ہم نے الواح میں موسیٰ کے لیے ہر چیز کا بیان اور ہر ایک شے کی تفصیل اور موضع لکھ دیے، اور یقیناً خضر کے پاس وہ علم تھا جو موسیٰ کے لیے الواح میں نہیں لکھا تھا، اور موسیٰ کو یہ گمان تھا کہ تمام چیزیں جن کی لوگوں کو ضرورت ہوتی ہے توریت میں موجود ہے اور الواح میں سب کچھ لکھا ہوا ہے۔ جس طرح اس جماعت کا دعویٰ ہے کہ وہ خود ہی اس امت کے فقہاء و علماء ہیں، اور ہر علم و دانائی جس کی دین میں ضرورت اور امت کو احتیاج ہے وہ لوگ جانتے ہیں، اور پیغمبر سے ان تک یہ علم پہنچا ہے اور ان لوگوں نے سمجھ لیا ہے، حالانکہ یہ لوگ جھوٹ کہتے ہیں۔ جو کچھ پیغمبر جانتے تھے ان کو نہیں معلوم، نہ ان لوگوں نے سمجھا۔ بہت سے حلال و حرام اور احکام کے مسئلے ان کے پاس آتے ہیں جن کو وہ لوگ نہیں جانتے، اور اس سے کراہت رکھتے ہیں کہ لوگ ان سے سوال کریں تاکہ ایسا نہ ہو کہ لوگ ان کو جہالت سے نسبت دیں، کیونکہ وہ علم کو اس کے خزانے سے نہیں طلب کرتے اور اپنی باطل رائے اور قیاس کو خدا کے دین میں دخل دیتے ہیں، اور آثار پیغمبری سے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں اور خدا کی پرستش خود ساختہ عبادتوں کے ذریعے سے کرتے ہیں، حالانکہ رسول خدا نے فرمایا ہے کہ ہر بدعت
ضلالت اور گمراہی ہے، اور ہماری عداوت و حسد ان کو اس سے مانے ہے کہ وہ ہم سے طلب علم کریں۔ خدا کی قسم موسیٰ نے باوجود اس بزرگی اور رفعت کے خضر پر حسد نہیں کیا، اور علم اور دانش کا وہ مرتبہ جو ان کو حاصل تھا خضر سے سوال کرنے سے مانے نہ ہوا۔ اور جب موسیٰ نے خضر سے خواہش کی کہ ان کو علم سکھائیں، اور خضر جانتے تھے کہ وہ ان کی رفاقت کی طاقت نہیں رکھتے، نہ ان کے افعال کا مشاہدہ کر سکتے ہیں، اس لیے کہا کیوں کر تم ان امور کے دیکھنے کی تاب لا سکتے ہو جو تمہارے احاطہ علم سے باہر ہیں۔ تو موسیٰ نے عجز و انکساری کے ساتھ کوشش کی کہ ان کو اپنے اوپر مہربان کر لیں، شاید ہمراہی قبول کر لیں۔ اس لیے کہا انشاءاللہ آپ مجھ کو صبر کرنے والا پائیں گے، اور میں کسی امر میں آپ کی نافرمانی نہ کروں گا۔ خضر جانتے تھے کہ موسیٰ ان کے علم کی طاقت نہیں رکھتے ہیں، نہ قبول کریں گے، اور نہ اس کے سمجھنے کی قوت رکھتے ہیں، اور نہ اس کو حاصل کریں گے۔ چنانچہ موسیٰ نے عالم کے علم پر صبر نہیں کیا جس وقت کہ ان کے ہمراہ تھے، اور ان کے کاموں کو دیکھا جو موسیٰ کے لیے مکروہ تھے، حالانکہ خدا کو پسند تھے۔ اسی طرح ہمارا علم جاہلوں پر مکروہ اور خداوند عالم کے نزدیک حق ہے۔ دوسری معتبر حدیث میں فرمایا کہ ایک روز موسیٰ ممبر پر گئے۔ آپ کا ممبر 3 پائے کا تھا۔ اس وقت ان کے دل میں گزرا کہ خدا نے کسی کو خلق نہیں فرمایا جو ان سے زیادہ عالم ہوگا، لہٰذا جبرائیل ان کے پاس آئے اور کہا کہ غرور میں تم ہلاک ہوئے اور خدا کے محل امتحان میں داخل ہو گئے۔ ممبر سے اترو، کیونکہ زمین میں ایک شخص ہے جو تم سے زیادہ جاننے والا ہے، اس کو تلاش کرو۔ موسیٰ نے یوشع کے پاس کہلا بھیجا کہ حق تعالیٰ نے مجھ کو مبتلا اور ممتحن کیا ہے، میرے لیے توشہ مہیا کرو، اور آؤ کہ ہم دونوں اس عالم کی تلاش میں چلیں جس کا خدا نے ہم کو حکم دیا ہے۔ یوشع نے مچھلی خریدی اور اس کو بوریاں کر کے زنبیل میں رکھا، اور لے کر آذربائیجان کی طرف روانہ ہوئے، اور اس طرف سے دریا کے کنارے پہنچے۔ ناگہاں اس جگہ ایک مرد پیر کو دیکھا جو پیٹھ کے بل لیٹا ہوا ہے، اپنے عصا کو اپنے پہلو میں رکھے ہوئے اور چادر منہ پر ڈالے ہوئے ہے۔ جب چادر کو سر کی جانب کھینچتا ہے تو پیر کھل جاتے ہیں، اور جب پیروں کو ڈھانکتا ہے تو سر کھل جاتا ہے۔ موسیٰ نماز میں مشغول ہو گئے اور یوشع سے کہا کہ ہمارے توشے کی نگرانی کرتا۔ ناگہاں آسمان سے ایک قطرہ پانی کا زنبیل پر ٹپکا اور مچھلی حرکت میں آئی اور زنبیل کو دریا کی جانب کھینچ لے گئی۔ پھر ایک پرندہ آیا اور دریا کے کنارے سے بیٹھا اور اپنی چونچ پانی میں لے گیا اور کہا اے موسیٰ، اپنے پروردگار کے علم سے تم نے اتنا بھی نہیں لیا ہے کہ جتنا کہ میری چونچ نے اس تمام دریا سے حاصل کیا ہے۔ پھر موسیٰ اٹھے اور یوشع کے ساتھ روانہ ہوئے۔ تھوڑی رات طے کی تھی کہ تھک گئے، حالانکہ اس سے زیادہ مسافت طے کر چکے تھے اور نہیں تھکے تھے، اس لیے کہ جب کوئی پیغمبر کسی کام کے لیے چلتا ہے اس مقام تک نہیں تھکتا جہاں تک کے لیے مامور ہوتا ہے۔ غرض اس وقت یوشع سے مچھلی کا قصہ سنا تو سمجھ گئے کہ محل ملاقات سے جو خدا نے فرمایا تھا آگے بڑھ گئے۔ پھر اسی مقام تک واپس آئے تو دیکھا کہ وہ پیر مرد اسی حال سے سو رہا ہے۔ موسیٰ نے اس سے کہا السلام علیکہ اے عالم۔ خضر نے بھی جواب دیا وعلیکم السلام اے عالم بنی اسرائیل، اور جست کر کے اٹھے اور اپنا عصا لیا کہ چلے جائیں۔ موسیٰ نے ان سے کہا کہ میں خدا کی جانب سے مامور ہوا ہوں کہ آپ کے ساتھ رہوں تاکہ اس علم سے جو آپ نے سیکھا ہے مجھے سکھا دیجیے۔ غرض قول و اقرار کے بعد جیسا کہ حق تعالیٰ نے ان کے مکالمے کا ذکر کیا ہے، موسیٰ اور خضر چلے یہاں تک کہ کشتی تک پہنچے، اور اہل کشتی نے ان کو نیک سمجھتے ہوئے کشتی میں بغیر اجرت حاصل کیے داخل کر لیا۔ جب وہ دریا کے بیچ میں پہنچے خضر نے کشتی میں سوراخ کر دیا اور موسیٰ اور ان کے درمیان جو گفتگو ہوئی بیان ہو چکی۔ پھر کشتی سے باہر آئے اور دریا کے کنارے ایک لڑکے کو دیکھا کہ دوسرے لڑکوں کے ساتھ کھیل رہا ہے اور سبز ریشم کا لباس پہنے ہوئے، اس کے کانوں میں 2 مردوار لٹک رہے ہیں۔ خضر نے اس لڑکے کو پکڑ کے پیروں سے دبایا اور سر جدا کر دیا۔ پھر دریا کے کنارے قریہ ناصرہ میں پہنچے، وہاں کے لوگوں نے ان کی ضیافت نہیں کی، وہ لوگ گرسنہ تھے۔ جب اسی حال میں خضر دیوار بنانے کی طرف متوجہ ہوئے، موسیٰ نے کہا کاش اس کی مزدوری میں ہمارے لیے روٹی ہی لے لیتے کہ ہم کھاتے۔
فصل نحوم کا بیان ابھی جاری ہے اور اب ہم کتاب کے پارٹ نمبر 44 کا یہاں پہ اختتام کرتے ہیں۔